يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اس کے اندر اللہ نے تقویٰ اور طہارت، اس کو فجور دونوں مادوں کو رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے دنیا میں اس کو بھیج دیا. اب اللہ رب العزت لوگوں سے جو حکم چاہتے ہیں جس کی کرنے کا حکم دیتے ہیں اور جس سے منع فرماتے ہیں، اس کے کرنے میں بعض مرتبہ کمی کوتاہی انسان سے دور ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کی معافی کا اور اس سے پلٹ آنے کا راستہ بھی، طریقہ بھی اللہ نے بتلا دیا. کہ کبھی میرے احکام میں نافرمانی ہو جائے جان کر یا بھول کر، تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ پلٹنے کا، واپس آ جانے کا، لوٹ آنے کا راستہ بھی موجود ہے. چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر رکھا ہے، زیادتی کر رکھی، یعنی کہ اپنے آپ کو گناہ گار بنا لینا اپنے آپ پر ظلم کرنے کے برابر. اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو توبہ کرو، مضبوط توبہ اور توبۃ نصوحہ. اور تمام مومنوں سے بھی اللہ نے فرمایا توبوا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو توبہ کرتے رہو تاکہ تم فلاح کو، کامیابی کو پہنچ جاؤ. وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. جب بھی بندہ غلطی کرتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے، تو اس کے لیے وقت ہوتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، اللہ کی طرف لوٹ کر آ جائے. جب بندہ اس کو بھول جاتا ہے یا اس گناہ کو پھر کرتا ہے، بار بار اصرار کے طور پر اس گناہ کو انجام دیتا رہتا ہے، تو مجبوراً فرشتہ اس کو امان نامے میں لکھ دیتا ہے.
لیکن جو نیک بندے اللہ کے ہوتے ہیں وہ اللہ سے توبہ کو کرنے کے بعد اس کے پابند رہتے ہیں. تو اللہ رب العزت ان لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم کہ ان قریب تمہارا رب اس کے بدلے تمہارے گناہوں کو معاف کرے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور تم کو ایسے باغات میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. اور اللہ رب العزت اس دن رسوا نہیں کریں گے مؤمنوں کو اور مؤمن نہ نبیوں کو نہ نبیوں کے ساتھ رہنے والے مومنوں کو. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا. توبہ کے معنی کیا ہے؟ دل سے ندامت کرنا کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور جو ہو گیا اس پر استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہیں، اللہ نے آپ کو بخشایا، معصوم بنایا ہے. پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں اللہ سے 100 مرتبہ رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. 100 مرتبہ میں اللہ سے رجوع کرتا ہوں، میں اللہ کی طرف لوٹتا ہوں. 100 مرتبہ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہے تو ہم جیسے گناہ گار بندوں کو دن میں کتنی مرتبہ اللہ سے رجوع کرنا چاہیے. توبہ کے اصلی معنی لوٹنے کے. کوئی بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، اس کی گواہوں کو، اس کے گناہ کے شواہد کو مٹا دیتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتوں سے مٹا دیتے ہیں اور اس جگہ سے مٹا دیتے ہیں جس جگہ پر اس نے گناہ کیا ہے، اس گواہ کو مٹا دیتے ہیں. توبہ کرنے کے لیے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے کوئی آدمی ٹالتا رہتا ہے کہ کل کروں گا، کل کروں گا، کل توبہ کر لوں گا، کل اس گناہ سے معافی مانگوں گا، کل میں لوٹ آؤں گا، تو موت کا فرشتہ نظر آ جائے تو اب توبہ قبول نہیں ہوگی. اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے اس گناہ کو گناہ سمجھے. کسی نے پوچھا بدترین گناہ میں بھی بدترین گناہ کیا ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ آدمی گناہ کرے اس کو گناہ نہ سمجھے. گناہ کرے اور اس کو گناہ نہ سمجھے. مسلمان ہے، ایمان والا ہے، نماز چھوڑے ہوئے ہے اور اسے گناہ نہیں سمجھ رہا. مسلمان ہے، ایمان والا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، کھلے عام کھانا پینا چل رہا ہے، وہ گناہ جو سر عام ہوتے ہیں، اللہ کے شعائر کو کھلا کھلا توڑا جاتا ہے، ایسے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کو تباہ کر دیا اور ہلاک کر دیا. آسمان سے پتھر برس گئے اور زمین میں وہ قومیں دھس گئیں جنہوں نے کھلا کھلا گناہوں کا ارتکاب کیا. جن قوموں نے بھی کھلا کھلا گناہ کا ارتکاب کیا، ایسی قوموں کو اللہ نے ہلاک اور برباد کر دیا اور آسمانوں سے پتھر ان پر برس گئے. یہ امت اگر کھلا کھلا گناہ کرنے کے باوجود اگر بچی ہوئی ہے، کھلا کھلا گناہ کرنے کے باوجود اگر بچی ہوئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے جو آپ نے اللہ سے مانگی تھی کہ اے اللہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہ کرنا. اس دعا کی وجہ سے بچی ہوئی ہے، ورنہ تو مسلمان بھی ہو کر کھلا کھلا کھانا کھا رہا ہے رمضان کے مہینے میں،
اور کوئی اسے روکنے والا بھی نہیں، کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے، جو بول رہا ہے اس کی سننے والا بھی نہیں ہے۔ یہ بدترین گناہوں میں سے گناہوں میں سب سے بدترین گناہ وہ ہے جو آدمی کرے اور اس کو گناہ نہ سمجھے۔ بیمار ہے تو اسے جو ہے چھپ کر کھا لینے کا حکم ہے، عورت ناپاک ہے تو اسے چھپ کر بیٹھ کر کھا لینے کا حکم ہے، ورنہ جن گناہوں پر عذاب نازل ہوتا ہے وہ یہ گناہ ہیں جن میں کھلا کھلا ارتکاب ہوتا ہے۔ کسی نے شیطان کو دیکھا کہ بڑا دبلا پتلا نحیف کمزور ہو چکا ہے، پوچھا کیا حال ہے؟ شیطان نے کہا کہ دیکھو میں دن بھر انسان سے گناہ کرواتا ہوں، دن بھر اس سے اپنی مرضی کی کام کرواتا ہوں، لیکن وہ شام کو بستر پر آتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ میری توبہ۔ شام کو انسان بستر پر آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ میری توبہ۔ شام کو بستر پر سونے سے پہلے اللہ سے وہ معافی مانگ لیتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیتا ہے، میری کمر ٹوٹ رہی ہے، میرے سارے دن کے کام پر اس کی معافی میں پانی پھیر دینا ہے، تو میں جو ہے کمزور ہو چکا ہوں، پریشان ہو چکا ہوں۔ چند دنوں کے بعد پھر دیکھا تو دیکھا کہ بہت خوش و خرم مسلطہ کودتا جا رہا ہے۔ تو ان بزرگ نے پوچھا کیا بات ہے، بڑا خوش ہے؟ تو شیطان نے کہا میں نے انسان کو ان کاموں میں لگا دیا ہے، ایسے کاموں میں لگا دیا ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں لیکن اس کو گناہ نہیں سمجھتے، گناہ کرتے ہیں لیکن گناہ نہیں سمجھتے۔ انسان توبہ اسی وقت کرے گا جب اس گناہ کو گناہ سمجھے گا۔ کوئی آدمی شیطان سے محفوظ نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری 4-5 عبادتیں اور ہمارا معمول ہمیں جنت میں لے کر جائے گا، بلکہ اس نے تو قسم کھا رکھی ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم میں ان کو بہکاتا رہوں گا، ان کے آگے بھی آؤں گا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، ان کے پیچھے بھی آؤں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اور ان کے دائیں بھی آؤں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اور ان کے بائیں بھی آؤں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ۔ اے اللہ تو اکثر اس میں سے شکر گزار کو نہیں پائے گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اللہ نے بھی کہہ دیا دفع ہو جا، مردود کہیں گے، اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، کہ جو کوئی تیری پیروی کرے گا، تیرے پیچھے چلے گا، جہنم کو تم سے اور تمہاری ذریت سے، تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے بھر دے، الا عبادك منهم المخلصين، مگر وہ میرے نیک بندے جو تیرے مقابلے میں نہیں آئیں گے، میں نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی، میں نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی۔ آدمی گناہ کو گناہ سمجھے، شرمندگی سے اپنے سر کو جھکا لے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کرواتا رہے، توبہ کرتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ جو آدمی گناہ پر اصرار کرتا رہے گا اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آدمی گناہ کو گناہ سمجھے۔ آج حال یہ ہو گیا ہے کہ گناہ کو اس کے وکیل بن کر اس کو جائز بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی سود کھانے والا ہے تو وہ کہتا ہے ہماری کمائی نہیں ہے، ہم تو ریٹائرمنٹ ہو چکے ہیں، اب ہم کیا دوسروں کے محتاج ہو جائیں، اس لیے ہم نے بینک میں پیسہ رکھا ہے، اس پیسے سے سود کھا رہے ہیں۔ کبیرہ گناہوں میں سے اللہ کو ناراض، اللہ کی جنگ جس سے ہو وہ آدمی سود کھانے والا ہے۔
فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو آدمی سود کے پیسے کھانے سے نہ بچے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اس کی ہلاکت میں بربادی میں کوئی شک نہیں۔ 50 سال زندہ رہتے ہوئے اللہ نے جسے نوکری دی، جسے کھلایا پلایا، صحت مند رکھا، اس کے صحت مند جسم کے ذریعے سے اس نے کھایا پیا زندگی گزاری، اب بچے کچھ 10 سال ریٹائرمنٹ کے بعد 15 سال کچھ سال بچے ہیں، اس میں آدمی اپنے آپ کو گناہ کر کے حرام کی کمائی کھا کر جہنم جانا چاہتا ہے، اور اس 10 سال میں 5 سالوں میں اللہ سے یہ امید نہیں ہے کہ اللہ اسے پالے گا۔ 50 سال کس نے کھلایا؟ ماں کے پیٹ میں کس نے کھلایا؟ موت اس حالت میں آئے کہ ہماری توبہ ہو، ہمارے اعمال نامے میں کوئی گناہ نہ ہو، ہمارے اوپر کسی کا حق نہ ہو۔ مومن بندہ ہر وقت اللہ سے ملاقات کے لیے تیار رہتا ہے، اس کی زندگی کا حساب و کتاب لکھا ہوتا ہے کہ کسے کس کو کتنا دینا ہے، لکھا ہوا ہے، کسی کا حق باقی نہیں رکھا ہے، اگر ہے تو لکھا ہوا موجود ہے، وصیت لکھی ہوئی ہے، بل بنایا ہوا ہے، لکھ دیا ہے کہ ان لوگوں کا حق مجھ پر ہے، مجھے جانا ہے، اور اپنے گناہوں سے اللہ سے توبہ کیے ہوئے ہے، اور ہر وقت توبہ کا سر جھکائے ہوئے ہے، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اس گنہگار بندے کو معاف کر دے۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السيئات وليست التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب۔ ایسا نہیں کہ موت آنے کو دیکھ کر توبہ کرنے لگے، یا توبہ کرتا رہے پھر اسی کام میں لگا رہے۔ اللہ نے کتنے بہانے بنا دیے ہیں، وضو کے خطرات سے گناہ معاف ہو رہے ہیں، نماز کو چل کر آنے سے اور چل کر جانے سے گناہ معاف ہو رہے ہیں، جمعہ کی نماز سے لے کر جمعہ تک گناہ معاف ہو رہے ہیں، شب برات میں سال بھر کی گناہوں کی معافی کا اعلان ہے، شب قدر میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معاف کرنے کا حکم و پروانہ دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، حل من مستغفر فاغفر، ہے کوئی معافی طلب کرنے والا میں اسے معاف کروں، حل من مسترزق، ہے کوئی رزق کا طلبگار میں اس کے رزق عطا کروں، حل من معافی، کوئی معافی طلب کرنے والا فاعافیہ، میں اسے معاف کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخش بخشائے ہیں، معصوم ہیں، لیکن فتح مکہ کا موقع ہے، اللہ رب العزت نے سورہ نصر نازل فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر۔ یہ آیت نازل ہوئی، تمام صحابہ مجلس میں بیٹھے ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو بہہ رہے، صحابہ کہنے لگے بوڑھے میاں کو کیا ہو گیا؟ اللہ نے اس صورت میں تو فتح مکہ کو نازل کیا ہے، مکہ کی فتح کو نازل کیا، اس میں تو فتح کی بات ہے کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے۔ اللہ یہاں خوشخبری دے رہے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ تو فتح کی خوشخبری ہے، اس میں رونے کی کیا بات؟ اللہ کے رسول جانتے تھے کہ اس وحی کے مطلب کو، اللہ کی منشا کو حضرت ابو بکر صدیق پہلے پہچان گئے ہیں، بے شک اس میں خوشخبری موجود ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رحلت فرمانے کا فرمان بھی اس صورت میں آ گیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ واستغفرہ، آپ اپنے رب سے معافی طلب کیجیے، انہ کان توابا، وہ تمہاری توبہ کو بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں اللہ سے 100 مرتبہ رجوع کرتا ہوں، تو ہم گناہ گاروں کو ہر وقت ہر لمحہ اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، طلب کرنا چاہیے۔ جب تک آدمی گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، گناہوں کو نہیں چھوڑتا، اس کی تہجد 1000 سال کی ہو، ایک طرف
اس کی تہجد 1000 سال کی ہو ایک طرف، اس کی اشراق اور اوابین چاشت ہو 1000 سال کی ایک طرف، لیکن وہ ایک گناہ جو اس کو کرتا ہے اس سے معافی مانگ لے، دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں۔ 1000 سال کوئی آدمی صدقہ خیرات کرے، بہن کا حصہ اپنی جائیداد میں شامل کیے ہوئے ہے، 1000 سال کا صدقہ اس کا ایک طرف ہے، جب تک اس بہن کے حق کو وہ نہیں دے گا اللہ کے یہاں معافی اس کی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں بیٹی تو پرائی ہوتی ہے، کس نے کہا پرائی ہوتی ہے؟ کیا تم نے ہندوازم کو اسلام سمجھ لیا ہے؟ کیا تم نے یہودیت کو اسلام سمجھ لیا ہے؟ اللہ کے رسول، اللہ کا کلام تو کہتا ہے بیٹی کا یہ حق ہے اور بیٹے کا یہ حق ہے۔ کھولو قرآن، پڑھو، ہندوانہ رسموں کے تحت اپنی زندگیوں کو نہ گزارو، وہاں سے نکل کر آؤ۔ کسی کی میت ہو گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، سب لوگ بیٹھ گئے کھانے پکانے اور شامیانے لگوانے میں لگ گئے، پوچھا جائے کس کا مال ہے؟ جو مر گیا ہے وارثین ہیں ان کا مال ہے، جو مر گیا ہے اس کا مال وارثین میں منتقل ہو گیا ہے، یہ ان کا حق ہو گیا ہے۔ تم کس مال کے تحت جا کر کھانا پینا اور اپنی منمانی کرنا شروع کر دیتے؟ 6 بھائی ہیں، باپ کا کاروبار ہے، بڑے بھائی نے قبضہ کر لیا ہے اور باپ کے کاروبار کو سنبھالے ہوئے ہے۔ خدا کی قسم یہ جائیداد اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک قرآن کے مطابق اس کو تقسیم نہ کیا جائے، حلال نہیں ہوگی، حلال نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ باپ کی ملکیت کو ان 6 بیٹوں میں، اس کی بہن میں یا ان کی بیٹی میں یا اس کے رشتہ دار میں، ماں باپ میں قرآن کے حکم کے مطابق تقسیم نہ کیا جائے۔ کتنے حق لے کر ہم اللہ کے دربار میں پہنچیں گے؟ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، غریب ہو، تنگدست ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس وہ ہے جس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں، پہاڑوں کے پہاڑ نیکیوں کے ہوں، اور وہ ان کو لے کر قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہو، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہو، لیکن ان نیکیوں کے مقابلے میں کسی کا حق باقی تھا، کسی کی غیبت کی ہوئی تھی، کسی کا مال لیا ہوا تھا اور کسی کو ستایا تھا، کسی پر ظلم کیا ہوا تھا۔ آج حقدار بن کر پیچھے کھڑے ہوئے ہوں گے، وہ سوچ رہا ہوگا کہ میری پہاڑوں کی طرح نیکیوں میں میں اللہ کو بتلاؤں گا، اللہ میرا حساب و کتاب کریں گے، جنت میں چلا جاؤں گا۔ حقدار کے حق باقی رہیں گے، اللہ رب العزت حساب و کتاب شروع کریں گے، اور ان حق کے بدلے آج کچھ نہیں ہے، چلے گا تو وہ عمل ہوگا جو آگے بھیج دیا ہے، اس کو اتنے نیکیاں دینا پڑی، اس حق کے بدلے اس کو اتنی نیکیاں دینی پڑی، اس حق کے بدلے اس کو اتنی نیکیاں دینی پڑی، جتنی نیکیاں پہاڑ کے برابر تھے سب حقوق والوں کے درمیان بانٹ دیے گئے اور یہ خالی ہاتھ رہ گئے۔ غفلت کی نیند سے جاگو، غفلت کی زندگی سے باہر نکلو، اپنے ایمان کو پہچانو، اپنے اللہ سے توبہ کر لو۔ یہ غفلت کے دن نہیں ہے، خدا کی قسم مہینہ ختم ہونے کو آ رہا ہے، اللہ رب العزت حالات ہم پر ایسے لا رہے ہیں تاکہ ہم بیدار ہو جائیں، ہم بیدار ہو جائیں، غفلت کی نیند سے جاگیں۔ دنیا کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم آرام کی نیند سوتے رہیں، ہمیں سونے کے لیے بھیجا نہیں گیا ہے، ہم کو تو اس کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ اللہ کا نام جو اللہ نے اپنے خلیفہ کو، اپنے نائب کو بنا کر دنیا میں آدم علیہ السلام کے ذریعے بھیجا تھا، اسی کی ضروریت ہم ہیں، اس اللہ کے نام کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ کھانا پینا، کمانا، بیوی بچے، ضروریات، یہ سب ضرورت ہے، ضرورت سے کسی کو انکار نہیں ہے، حلال طریقے سے ہو تو یہ عبادت ہے، تجارت بھی، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا عبادت ہے، بچوں کے ساتھ کھیلنا بھی عبادت ہے، ان کے حقوق پورے کرنا بھی عبادت ہے۔ اب وہ مفلس بن کر خالی ہاتھ رہ گیا، حق والے اور باقی رہ گئے، اب کیا کیا جائے گا؟ کوئی کہے گا کہ میرا اب بھی حق باقی ہے، میرا اب بھی حق باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حق والوں کے گناہ
اس آدمی کے سر پر ڈالے جائیں گے۔ اور حق والوں کے گناہ اس آدمی کے سر پر ڈالے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے مفلس، یہ ہے مفلس، یہ ہے مفلس، یہ ہے غریب اور مسکین کہ بہت ساری نیکیاں لے کر آیا تھا، ہوا یہ کہ حق والوں کے حقوق باقی رہ گئے تو ان کے گناہوں کو اپنے سر پر لینا پڑا۔ حدیث میں آتا ہے آنکھوں سے ایک قطرہ پانی کا نکل جائے، اللہ سے ندامت کرتے ہوئے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، اللہ سے شرم کرتے ہوئے کہ اے اللہ میری توبہ، اس ایک قطرے آنسو کے ذریعے سے اللہ جہنم کی آگ کو بجھا دے، جہنم کی آگ کو بجھا دے۔ توبہ کر کے تو دیکھے اللہ کتنا رحیم ہے۔ اللہ کبھی یہ نہیں کہے گا 90 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے اب آیا، کبھی ہو سکتا ہے ماں باپ بھی کہہ دیں اب تجھے ہماری یاد آئی، ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تھا، شادی کے بعد اتنے برسوں کے بعد آیا ہے، لیکن اللہ کی ذات کبھی یہ نہیں کہے گی کہ 90 سال ہو گئے اب میں تجھے یاد آیا ہوں، 80 سال ہو گئے اب میں تجھے یاد آیا ہوں، بلکہ اللہ کہتے ہیں ان گواہوں کو، ان فرشتوں سے، ان جگہوں سے تمام علامات کو بھی گناہوں کے میں مٹا دیتا ہوں۔ بلکہ اللہ کی رحمت تو یہ کہتی ہے جتنے گناہ کیے ہیں ان گناہوں کے بدلے نیکیاں عطا کرتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ سے معافی مانگ لے، معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، دن اور رات اللہ کے فرشتے اس بات کو کہہ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کبھی تانا نہیں دیتے جو لوٹ کر آ جائے، اللہ رب العزت کبھی ان واقعات کو یاد نہیں دلاتے جو ہم نے کر دیے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اللہ رب العزت سے مانگنے کا، اپنے اپنی عبادت کو اللہ رب العزت کے یہاں قبول کروائیں، جن کو استطاعت ہے اعتکاف میں بیٹھیں، اللہ کے در پہ پڑ جائیں، اللہ سے معاف کرا کے اس عید کے دن نکلیں کہ اللہ رب العزت جس طرح بندہ غسل کر کے عید کے دن عیدگاہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ رب العزت کہتے ہیں آؤ بندو میں تمہارے لیے آج مغفرت کا اعلان کروں۔ اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اعمال نامے میں کوئی گناہ باقی نہ رہے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ کے در پر مسجد میں بیٹھ جائیں، اللہ سے معافی مانگ کریں، ساری امت کے لیے مانگیں۔ ساری امت کے حالات بہت ہی نازک ہیں، فتنوں کا زمانہ ہے، کفر و شیطان اپنے جال میں، اپنی طاقت میں بڑھا ہوا ہے، اس کی سازشیں بڑھتی جا رہی ہیں، چاہیے کہ بندوں کو اپنی معافی اللہ سے کرائیں۔ بے شک اللہ رب العزت معافی کے علاوہ کسی اور چیز سے اتنا راضی نہیں ہوتے، بندوں کو چاہیے عمومی طور پر ہمارے گناہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، ہم ضرور اللہ سے معافی مانگیں، اپنی توبہ کریں۔ آپ سب اللہ سے درخواست ہے کہ میرے لیے بھی دعا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔